وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ راز بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولے ہیں تاکہ وہ اس سے تمہیں تمہارے رب کے روبرو الزام دیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 76 ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت بیان کی ہے، اور ان کے بڑے علماء اور ان کے جو نیچے تابعدار ہے ان کا آپس میں ایک بحث مباحثہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہودیوں میں سے جو منافقین ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایمان والوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہے۔ لیکن جب پھر وہ آپس میں الگ ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں جہاں ان کے بیچ میں کوئی مسلمان نہ ہو، تو پھر ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے اور مسلمانوں کو نہیں پتہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، جیسے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے، جیسے یہ کہ یہ عرب اور عجم دونوں کے لیے یہ رسول ہے، جیسے یہ کہ اگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے ہم جنت نہیں جا پائیں گے۔ یہ باتیں آپ مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ یہ باتیں مسلمانوں کے سامنے بیان کریں گے تو کل قیامت کے دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ پر جو ہے الزام لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ انہوں نے یہ باتیں ہمیں خود بتائی تھی، تو پھر یہ کیسے ان باتوں کو نہیں مان رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کی یہ صفت ذکر کی ہے کہ یہود ایسا کرتے ہیں۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بے وقوفی ذکر کی ہے اور ان کی صفاحت کا تذکرہ ہے کہ کیا یہ یہودی یہ بات نہیں جانتے کہ اگر یہ جا کر مسلمانوں سے یہ ساری راز کی باتیں نہ بتائیں تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ان باتوں کو؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ تو یہود اس طرح کر کے خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ان دونوں آیتوں میں ہدایت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات، یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت بیان کی ہے کہ یہودی خود جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اچھی طرح جانتے کہ جو باتیں ہم چھپاتے ہیں یا چھپانا چاہتے ہیں ان باتوں سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ ان سے آگاہ ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حساب کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں میں سے بھی کچھ منافقین تھے جو کہ ایمان اور اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور دل سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ سب سے بڑی کامیابی دنیا میں وہ علم ہے۔ اگر ایک انسان کامیابی چاہتا ہے، اگر ایک انسان فتح چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ترقی دے سکتا ہے، علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کا دل منور کر سکتا ہے، علم ہی وہ چیز ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے بندے کے بیچ میں ایک مضبوط تعلق بنا سکتا ہے۔ اور ایک بات ان آیتوں میں یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن کافر اور مومن آپس میں جھگڑیں گے، ایمان والے کہیں گے کہ آپ باطل پر تھے، اور جو دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگ جو ہے آخرت میں ان کے ساتھ لڑیں گے، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر کل قیامت کے دن آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے۔ اور آیتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی
سفاہت اور ان کی بیوقوفی ذکر کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کو وہ باتیں نہ بتائیں جو ایمان والے نہیں جانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیتوں میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہودیوں کا کفر ذکر کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ یہود جو ہے ان میں جو منافقین تھے وہ در حقیقت دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ دل سے اللہ اور اس کے رسول پر کفر کرنے والے تھے۔ اور ایک مسئلہ ان آیتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ساری باتوں کو اور ساری چیزوں کو جانتا ہوں، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ حساب کریں گے۔